السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخط خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا نعم ديناران، فانصرف فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابالحق؟ قال نعم فصلى علیہ، رواہ الامام بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا، ہم نے انہیں غسل دیا، ہم نے ان کو کفن دیا، ہم نے انہیں خوشبو دی، پھر ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اللہ کے نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں، اور ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھے، پھر آپ نے ایک سوال کیا علیہ دین؟ کیا اس جنازے پر کچھ قرض ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہے، دیناران، 2 دینار ہے۔ فانصرف، پیچھے ہٹ گئے آپ۔ فقال ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا ہما علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دینار میرے ذمے ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ محترم دوستوں، ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہے اعمال چھوٹے ہیں اجر بڑا ہے۔ اس کی یہ 4تھی کڑی ہے، یہ 4تھا درس ہے اس کا۔ اس کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ ایک ایسی چیز شاید دنیا میں کوئی وہ نہیں کرتا ہو، قرض دینا اور قرض لینا۔ شاید زندگی میں کسی سے اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہو، ہم میں سے سب زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں قرض دیتے ہیں اور قرض لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو یہ حدیث بتا دے گی انشاءاللہ۔ چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو، قرض چھوٹا ہو، اس میں صرف 2 دینار ہیں، صرف 2 دینار۔ 2 دینار قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی یہاں پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے لے کر، اور یہ بھی تعجب کی بات، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا قرض دار۔ اس ملک میں مت پوچھئے، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا قرض دار۔ میرے اور تمہارے لیے اس میں دلیل کیا ہے؟ ہمارے درس سے اس میں کیا چیز ہے؟ اگر کسی آدمی کو ہم نے قرض دیا اور اس قرض کے آداب کچھ ہیں، ہم نے اسے ذرا مہلت دی، ذرا ٹائم دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ مہلت دینے والے کو ثواب کیا ملے گا؟ آج کا درس یہی ہے۔ قرض دے کر کسی کو اگر کوئی آدمی مہلت دے رہا ہے، ذرا ٹائم دے رہا ہے، اسے ملے گا کیا؟ اور اس کا تعلق ہمارے درس سے۔ یہ بولنے سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی آپ قرض کا معاملہ کسی سے بھی کریں، اپنے سگے بھائی سے کریں، اپنے سگے دوست سے کریں، امام صاحب سے کریں، مولوی صاحب سے کریں، دنیا کے بڑے عالم سے کریں، 3 کام آپ کو کرنا ہے۔ کتنے کام؟ کسی کو بھی قرض دیں، اگر آپ 3 کام نہیں کریں گے، سب سے پہلی چیز آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، قرآن کے خلاف جانا ہے یا دوست کی محبت میں بہہ جانا ہے، آپ کے اوپر ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، ہمارا دین بولتا ہے 3 کام کرنا چاہیے۔ کتنے؟ 3 کام۔ کیا 3 کام ہیں وہ؟ جی، الی اجل مسمن فاکتبوا، یہ قرآن کا جملہ ہے۔
سب سے پہلے ڈیٹ طے کرو کب واپس دیں گے. اجل مسمى عربی زبان میں اس کو بولا گیا ہے، واپس کب دیں گے، پہلی چیز ہے. دوسری چیز قرآن یہ کہتا ہے اسے لکھو. تیسری چیز قرآن یہ کہتا ہے 2 مردوں کو اس پر گواہ بناؤ. 2 مرد، اگر 2 مرد نہیں مل رہے، 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. یہی آیت ہے، وہ یہی قرض کی آیت ہے، اور سارے قرآن کی سب سے لمبی آیت. یہ ادب ہے، ہم کرتے نہیں. مولوی صاحب تھے اس لیے میں مولوی صاحب کو دیکھا، ان سے کیا لکھا پڑھی کرنا میں نے کر لیا. پہلی صف میں بیٹھتا تھا اس لیے کیا لکھا پڑھی کرنا میں نے کر لیا. زندگی میں پچھتاؤ گے، زندگی میں پچھتاؤ گے. اللہ کے کلام کے خلاف مت جاؤ. یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو ہمارے درس سے متعلق ہے، ہم نے سامنے والے کو قرض دیا اور ہم نے اس کے قرض میں ذرا مہلت دی. 3 ثواب ہیں اس کے. کتنے ثواب؟ 3 ثواب ہیں اس کے. میں سیدھے ابن کثیر ہی لا لیا ہوں، اوریجنل ابن کثیر، جس کی ہر حدیث اس کی تحقیق کی گئی، آپ کے سامنے اٹھا کے لا لیا ہوں. تینوں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، ایک سمجھ لیجئے، درس ختم کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ثواب کیا ملے گا؟ جو آدمی قرض دیتا ہے اور ذرا ٹائم دیتا ہے. ایک ٹائم دے دیا، 1 مہینے کے لیے قرض، اسے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث سلیمان بن برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ. جس نے کسی بھی مجبور کو اگر ذرا مہلت دی، ہر دن کے بدلے جتنے پیسے اس نے اس کو دیے ہیں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا، 1 مہینے کا اس نے ٹائم بھی دیا، ہر روز 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. ٹائم بار ہو گیا، رکھو بات کرو جی، نہیں، ٹائم بار ہو گیا، وقت گزر گیا، نبی کہتے ہیں ڈبل ثواب. اگر وقت تک رہا تو سنگل، وقت گزر گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثواب ڈبل ہو جائے گا. یہی نا، عمل چھوٹا اجر بڑا، عمل چھوٹا اجر بڑا. یہ ایک ثواب ہوا. یہ دوسرا ثواب حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث پڑھوں گا، اور درس کو جتنا ہوتا ہے مختصر. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی ایک آدمی مجھے بتا سکتا ہے جو کبھی قرض دیا نہیں یا لیا نہیں؟ ہے کوئی ایسا؟ جی، ہم ان سب معاملوں کو پڑھتے نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہم ایسے درسوں میں بیٹھیں اور قرآن و حدیث سے سنیں اور زندگی میں اپناتے بھی نہیں. برباد ہو کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. پہلے سنو. دوسرا ثواب کیا ملے گا؟ کتنی اچھی بات. ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرا قرض 1 آدمی پر تھا، میں نے اسے قرض دیا تھا، اور ایسا لگتا ہے یہ ہمارے زمانے کی بات ہے، حدیث مسلم کی ہے، جب بھی میں مانگنے جاتا وہ گھر میں چھپ جاتا، جا کر باہر آتا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جب بھی، عربی میں جملہ ایسا ہے، جب بھی میں جاتا فیختبئ من، وہ چھپ جاتا. ایک دن میں گیا، ابو قتادہ بولتے ہیں، میں خالی معنی بول رہا ہوں، ایک دن میں گیا، وہ اندر گھر میں جو ہے خزیرہ، ایک نبی کے زمانے کی غذا، ہمارے زمانے میں بریانی ہے، یہ ہے، وہ ہے نا، اللہ کے نبی کے زمانے کی غذا تھی، اسے بولتے ہیں خزیرہ. وہ خزیرہ کھا رہا تھا اندر، وہ بھی صحابی ہیں الحمدللہ، کھا رہے تھے. بیٹا باہر آیا، بچہ. میں نے بچے سے پوچھا ابا اندر ہیں کیا؟ بچہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، بچے نے صحیح کہا ابا اندر ہیں. اور میں نے جا کر اس سے بات کی، آگے کی میں حدیث میں تمہارے سامنے کہوں گا. میں نے ان سے کہا آج تو سپڑ گیا. وہ آدمی جب باہر آئے، وہ بھی صحابی تھے، فقال انی معسر، انہوں نے باہر آ کر ایک جملہ کہا، میں بہت مجبور ہوں، میں بہت مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، ولیس عندی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، یہ وقت میرا قرض واپس کرنے کا نہیں ہے. قال اللہ انک معسر، اللہ کو گواہ بنا کر بول
تو واقعتاً تو مجبور ہے؟ کہا قال نعم، ہاں میں مجبور ہوں۔ اب ابو قتادہ قرض مانگنے گئے ہیں، ان کی حالت دیکھو، فبکا ابو قتادہ، رونے لگے، یہ الٹا رونے لگے، قرض مانگنے گئے ہیں رونے لگے۔ قال، پھر ایک حدیث بیان کیے، سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من نفس عن غریمہ، جو اپنے قرض دار سے تھوڑا اس سے اس کی تکلیف کو دور کرے، اور دل اگر بڑا ہو جائے، او محا عن، یا معاف کر دے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں میرے سے ایک سوال کرتے ہیں، شیخ ایک آدمی کو قرض دیا ہوں، دے نہیں رہا ہے، اسے زکوٰۃ میں کنورٹ کر لوں؟ کتنے چالاک ہیں آپ لوگ جی، کتنی چالاکی اللہ نے دی ہے، اسے زکوٰۃ میں کنورٹ کر لوں؟ جب دے رہے تھے نا، نیت کیا تھی؟ کوئی بھی عمل نیت پر ہوتا ہے، جب دے رہے تھے کیا نیت تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو ٹائم دے یا تو معاف کر دے، کیا ثواب ملے گا؟ ایک تو صدقہ ہو گئے، یہ دوسرا ثواب ہے، کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ اچھا، آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ یہ درس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، ادھر کے کسی بھی آدمی کو ضرورت نہیں، ادھر کچھ لوگ چہرے ہلا رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ سیکنڈ ثواب کیا ملے گا؟ ذرا ٹائم دے دیے تو جی بولے آپ میں سے کوئی؟ وقت لمبا ہو رہا ہے، 2 پارٹ میں کر لیں گے اس کو یا آج ہی ختم کریں گے؟ بولو، وہ تو ہو گیا نا، تھوڑی دیر پہلے ہو گیا۔ ہر روز سیکنڈ ثواب، 3 ثواب ہیں قرض دے کر ذرا ٹائم دینے پر، اللہ اکبر۔ دوسرا ثواب سن لیجئے، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، اللہ اکبر، اس کا ثواب یہ ہے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب تک تو ہم یہ سنتے تھے وہ 7 لوگ نا، اب یہ اور ملا لو اس میں، کان فی ظل العرش، حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم۔ کہاں ہے حدیث؟ صحیح مسلم، اور پورا دیکھ کے سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے آپ کے سامنے، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں اگر ہے تو حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ یہ دوسرا ثواب ہے۔ تیسرا ذرا جلدی میں انشاءاللہ، تیسرا یہ ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ آخری بات ہے انشاءاللہ، جیسے میں نے وعدہ کیا ہے درس ذرا چھوٹا ہی رکھیں گے، چھوٹا ہی کر لیں گے۔ قیامت کے روز ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اتی اللہ بعبد من عبید یوم القیامہ، اللہ اس سے سوال کرے گا، ماذا عملت لی فی الدنیا؟ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی، میرے لیے دنیا میں کیا کام کیا؟ سوال کیسا ہے؟ میرے لیے تو نے دنیا میں کیا کام کیا؟ فقال ما عملت لك یا رب مثقال ذرۃ فی الدنیا ارجو بها، رائی کے دانے کے برابر بھی میں نے نیک کام نہیں کیا ہے۔ کیا جواب آ رہا ہے سامنے سے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ قالها 3 مرات، 3 بار سوال ہوگا، تینوں بار وہ بندہ یہی کہے گا، کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جو یاد آ رہی ہے جو میں نے تیرے لیے اللہ کیا ہے۔ قال آخری میں اللہ اس سے ایک بات، اچھا ایک اور چیز، ہاں ایک چیز وہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، انک اعطیتنی فضل مال، تو نے مجھے ذرا مالدار بنایا تھا۔ ایک چیز وہ بول رہا ہے قیامت میں، وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسِ، اور میں لوگوں سے کاروبار کرتا، میرے اخلاق یہ تھے، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازِ، میں نرمی کرتا ہمیشہ، غلط آدمی تھا مگر میں کاروبار میں نرمی کرتا، میں 2 کام کرتا، وَيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنذِرُ الْمُعْسِرِ، 2 جملے ہیں اللہ کے لیے سمجھو، مالدار سے بھی نرمی کرتا، اور مجبور اگر کوئی دیکھتا میں اسے ذرا مہلت دیتا، اور کبھی اسے معاف کر دیتا۔ میں کاروباری آدمی تھا، میری زندگی ایسا گزرتی، اللہ اس کو ایک جواب دے گا، فیقول اللہ عز وجل انا حق، اللہ اس سے کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، تو نے میرے بندوں کو معاف کیا ہے، آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے جی۔ ہم قرض دے کر گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں، ہماری زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے کبھی زندگی میں کسی ایک مجبور کے ساتھ کم سے کم یہ معاملہ کرو، اللہ کے لیے کرو، تاکہ اللہ یہ ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ عمل چھوٹا ہے بڑا ہے؟ کون بھی نہیں بول رہی؟ قرض دینا عمل چھوٹا ہے بڑا ہے؟ دونوں ہیں، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذرا مہلت دے رہے ہیں
کتنا بڑا ثواب ہے اس کا، اب سوچ کر دیکھیے ہماری زندگی سے کتنا تعلق ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی حدیثوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم دنیا پر حالات کشیدہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم یہاں اطمینان سے روزے رکھ رہے ہیں، اطمینان سے ہیں، اللہ یہ اطمینان کو باقی رکھے۔ دوسرے مقامات پر حالات خراب ہو رہے ہیں اور دشمنان اسلام برابر رمضان کو دیکھ کر رمضان خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کا مقابلہ کر، اے اللہ تو ان کو ختم کر۔ اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ مانا اس کا ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں، نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان کے شر سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ ساری دنیا میں امن کو قائم رکھے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ امن کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے، مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، قرض داروں کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔